پہلے تو ملتان سلطان کو جیتنا پڑے گا اس ٹورنامنٹ میں رہنے کے لیے. اگر آج کا میچ اگر وہ نہیں جیتے تو پھر چانسز بڑے مشکل ہو جائیں گے کوئٹہ کے لیے. وہ بھی سارے میچ جیتنا, 4 میچز ہیں, پھر جا کے رن ریٹ پہ شاید جا کے کوئی بات ہو. اور ٹوٹلی اب بیٹنگ لائن اپ دیکھیں, یاسر اوپر سے اچھا کھیل رہا ہے. ایک پہلے میچ میں آگے بڑا سکور کیا, 30 35 کر رہا, بڑا اچھا, بڑی اچھی اپروچ کے ساتھ, انٹینٹ کے ساتھ. رضوان پہ ٹوٹلی بیٹنگ لائن اپ ڈپینڈ کر رہی ہے. مڈل میں آ کے وہ رنز نہیں ہو رہے, پھر بولنگ ساتھ نہیں دے رہے. رائٹ کمبینیشن کھلانا پڑے گا. آپ T20 میں اور ملتان میں میچ ہے, آپ کو بولنگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور اپنی بیٹنگ میں جیسے رضوان چلتا ہوا آ رہا ہے, اسٹرائک ریٹ دیکھنے میں اچھا. لاسٹ 2 میچز میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپروچ نہیں تھی جو پہلے 4 میچز میں. اگر وہ اپروچ آ گئی پہلے 4 میچز والی تو ایک بڑا ٹوٹل. اور بالنگ میں ان کو اوورسیز ایک کھلانا پڑے گا. عاقف ٹو مینی رنز دے رہا آپ دیکھیں. اس کے بعد پھر جو دوسرے بولرز ہیں, فیصل اکرم نہیں کھیل رہا, ابھی شاہد بھائی نے بتایا کئی لڑکے نہیں کھیل رہے جو پاکستان کے ممبرز ہیں, وہ کھیل رہے ہیں. طیب طاہر نہیں کھیل رہا, باقی ٹیموں میں دیکھیں کہ 2 4 میچ کے بعد کھیل رہے ہیں. تو یہ رائٹ کمبینیشن کھلانا پڑے گا اور جیتنے کے لیے کھیلنا پڑے گا. اب یہ نہ سوچیں کہ ٹورنامنٹ سے باہر ہوگی. یہ ہماری زلمی میں بھی 2018-19 میں یہ ٹائم آیا تھا, ہم رن ریٹ کی وجہ سے آ گئے تھے اوپر. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کرکٹ ہے, تو ابھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, یہی سوچ کے. باسط بھائی, یہ آپ کے سامنے ملتان کا اگر اسکواڈ رکھا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ کیا ایسے چینجز کر سکتے ہیں, کس کو کھلائیں کس کو نہ کھلائیں کہ وہ ایک وننگ فلو میں آئے نا. اصل میں یہ ہار رہے ہیں. لاسٹ ایئر میرے خیال ہے عثمان نے 2 سینچریاں کری تھیں, تو وہ ابھی کوئی سینچری نہیں بنا سکا. رضوان نے سینچری بنا دی ہے. باقی ان کے پلیئر پرفارم نہیں کر رہے. جو جس طرح ابھی یاسر نے میرے خیال 87 کرا ایک میچ میں, پہلے میچ میں, مطلب جو پہلا وہ اپنا میچ کھیلا تھا. باقی پہلا میچ جس طرح بریس ویل کھیلا تھا نا, ویسے نہیں کھیل پا رہا, بالکل وہ بھی نہیں کھیل پا رہا. تو ان کے ساتھ, اور ولی بھی وہ بالنگ اس طرح بال نہیں کر پا رہا. تو یہ ہارنے کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے. اور ان کی جو مینجمنٹ ہے نا, جو کوچز ہیں, اب انہیں چاہیے کہ میچ ٹو میچ پلاننگ کریں سامنے والی اپوزیشن کو دیکھ کے. اگر وہ اگلے 4 میچوں کی پلاننگ ابھی کریں گے تو نہیں ہو پائے گا. چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں, ایوری میچ ایٹ اے ٹائم. شاہد صاحب, یہی آپ سے پوچھوں گا, اگر ویسے دیکھیں نا تو اتنا برا نہیں لگتا, لیکن جب باسط بھائی نے جیسے کہا جب ہار رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز پہ آپ کو آ جاتا ہے کہ جوش لٹل کا بھی ایکسپیرینس کم ہے, کرس جارڈن بھی اب ویسی بالنگ نہیں کرا رہے, فیصل اکرم کو یہ پتہ نہیں کیوں ٹرائی نہیں کر رہے. پچھلے میچ میں بڑی غلطی کی کہ صرف 3 اوورسیز پلیئر کے ساتھ گئے. آپ کرس جارڈن اور ڈیوڈ ولی میں سے ایک کو تو کھلانا ہی کھلانا ہے آپ کو. ایکسپیرینس ان کی T20 کی پوری گلوبل جا کے وہ کھیلتے ہیں. ڈیوڈ ولی زیادہ انگلینڈ میں کھیلتا ہے اپنی T20 کرکٹ, کرس جارڈن اراؤنڈ دا ورلڈ کھیلتا ہے. تو آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہر صورت میں کھلانا ہے. اور طیب طاہر ایک میچ کھیل کا جس میں اس کی بیٹنگ بھی نہیں آئی, کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان کا پلیئر ہے. اور ان کو سب سے بڑا اس میں جو پرابلم ہوا اس والے PSL میں کہ اسامہ میر وکٹ ٹیکنگ فارم میں نہیں ہے, پچھلے ٹورنامنٹ کا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر. تو ابھی کیا اس کو اسامہ میر کے ساتھ کھلانا چاہیے, اس کو اور ایک اوورسیز میں سے, دونوں میں سے ڈیوڈ ولی اور کرس جارڈن میں سے کسی ایک کو کھلانا. انہوں نے ایک ٹیکنیکل مسٹیک یہ کری ہے کہ جارڈن کو یہ بیٹنگ میں پروموٹ کر رہے ہیں. پہلے اس سے اس کا کام تو لے لیں تو بالنگ کا. آپ بیٹنگ میں اس کو مطلب اس کا کانفیڈنس لیول اور ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ ہٹ آؤٹ نہیں کر پا رہا, تو بالنگ میں کیا خاک کرے گا؟ جب خوش دل نے اس کی ہٹا لگایا تو اس کے بعد اس سے بالنگ نہیں ہو رہی ہے. میرے خیال سے ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے والا جارڈن ہے, شاید پہلے والا جارڈن سمجھ رہے ہیں ایگزیکٹلی. میرے خیال سے بالکل صحیح کہا. میرے خیال سے جو ان کے ہیڈ کوچ ہے علی ترین, ان کو سوچنا چاہیے کہ ہیڈ کوچ بالکل ایک اسٹائل بالکل مختلف ہے. اور کرس جارڈن کے ہیڈ کوچ کا مذاق آپ نے کر لیا, آپ بالنگ کوچ کا نہیں کر سکتے شاید بھائی. ایک جارڈن کا ایک اور جو بڑا بینیفٹ ہوتا ہے نا, وہ لانگ آن یا لانگ آف پہ کھڑا ہوتا ہے, بہترین کیچر ہے وہ. پچھلے میچ میں آپ نے دیکھا ہوگا رضوان نے 2 اچھل کے ٹرائیاں کی. رضوان کی وہ ہائٹ اور وہ ایکسپیرینس اس کا آؤٹ فیلڈ میں نہیں ہے جو کرس جارڈن کا. دیکھیں آپ کی جو فیلڈ بالنگ کوچز ہیں وہ تو ماشاءاللہ لاسٹ ایئر تو بڑی واہ واہ ہوئی تھی. اس دفعہ کیا ہوا؟ دیکھیں بالنگ کوچز بتا سکتے ہیں, استاد بتا سکتا ہے. جو امتحان ہے وہ تو گراؤنڈ میں کلاس روم میں جا کے شاگرد نے دینا ہے. ویڈیو دیکھی تھی کہ یہ پریمیم فاسٹ بالر ہے, وہی نہیں کھیل رہا تھا شروع کے 2 میچ. ہاں نہیں کھیلا, ایک میچ کھیلا, اس میں 2 اوور میں 30 رنز دے دیے تو اس کی پٹائی ہو گئی نا پھر تو. جی رہ گئی کوئی بات. دیکھیں یہ تو لائٹر موڈ میں بات کی ہے علی بھائی, وہی نظر آتے ہیں کیونکہ عبد الرحمان ایکسپیرینس کوچ بھی ہے, پاکستان ٹیم کی بھی ایک سیریز
हेड कोच बन के गए थे अफगानिस्तान के साथ, उनको ज़रा फ्रंट पे आना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं हेड कोच हूँ, क्या प्लानिंग है। थोड़ी सी मुझे लग रहा है गेम प्लान थोड़ा ठीक नहीं हो रहा मुल्तान सुल्तान का। कोशिश कर रहा है रिजवान, लेकिन जो बेस्ट बॉलिंग में होना चाहिए ना, क्योंकि आजकल की इतनी फास्ट क्रिकेट, आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। आप सिर्फ समझे कि बैटिंग पे आप जीत जाएंगे, आप 235 करके नहीं जीत सके तो इसका मतलब बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो बॉलिंग में मेरे ख्याल से उनको खिलाना पड़ेगा। अच्छा साइन है, हुसनैन से नया बॉल करवाया, वो लेट लाए हैं, पहले मैच से ही हुसनैन को नए बॉल के साथ खिलाते, अब तक बेहतर हो जाना था। इनका रिजल्ट कुछ combination बेहतर होते।